لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خارن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضان کی آج 23ویں تاریخ ہے. خدا آپ سب کے اطاعت و عبادات کو قبول فرمائے بحق معصومین علیہ السلام. آج کی جو دعا ہے اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین. خدایا آج کے دن میرے گناہوں کو دھوئے اور مجھ کو عیوب اور نقائص سے پاک کر دے اور دل کو تقوی کے ذریعے آزما کر اہل تقوی کا درجہ عطا فرمائے. گناہ کاروں کے لغزشیں معاف کرنے والے خدا. یہاں پہ 3 اہم نکات کی درخواست کی جا رہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. سب سے پہلے گناہوں سے دوری کی، دوسرا عیوب سے پاک ہونے کی، تیسرا تقوی قلبی کے ذریعے آزمائش اور کامیابی کی. یہ 3 نکتے ایسے ہیں کہ جس کی درخواست بارگاہ الہی میں بندہ اپنے معبود سے کر رہا ہے. اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. غسل عربی میں کسی چیز کو دھونے کے کہتے ہیں اور اس فقرے میں جو لفظ غسلہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ دامن کردار کو گناہوں کے داغ سے پاک و صاف کر دینا، دھو لینا. ذنوب ذنب کی جمع ہے. ذنب یعنی گناہ ہے اور گناہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں خدا کی نافرمانی اور غضب شامل حال ہو، اسے کہتے ہیں ذنوب یعنی گناہ. مجموعی کلی طور پر جو ہے وہ گناہ 2 چیزوں میں ہے، ایک ترک واجبات اور دوسرے انجام محرمات میں گناہ ہے. یعنی اگر واجبات کو ترک کرے گا تب گناہ ہے، یا محرمات کو انجام دے رہا ہے تو گناہ ہے. یعنی حرام کام کو انجام دینے والا کیا ہوتا ہے؟ گناہ کار ہوتا ہے، یا واجبات کو ترک کرنے والا گناہ کار ہوتا ہے. اور واجبات کو ترک کرنا کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی ہے. اور اس طرح عمل حرام انجام دینا بھی کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی ہے. لہذا گناہ سے محفوظ رہنا ہے تو ضروری ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے پرہیز کیا کرے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں کیسے؟ یعنی کس طرح سے گناہوں کو ترک کرنے کے کون سے راستے؟ تو یہاں پہ کچھ روش بتائی گئی ہیں جو احادیث معصومین علیہ السلام میں مثلا مومن کو گناہوں سے پاک ہونے کی جو مختلف، یعنی کس طرح سے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوں، چھٹکارا حاصل کریں. یہاں پہ جو راہیں بتائی گئی ہیں احادیث کے ذریعے سے، اس کو کچھ چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا گناہ کا اقرار کرنا، یعنی اپنے گناہ کو قبول کرنا. یعنی گناہ کا اقرار کرنا، انسان نے اگر خطا انجام دے دی ہے یا گناہ انجام دے دیا ہے تو اب اسے ایکسیپٹ کرے، وہ اس کا اقرار کرے. یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو بارگاہ الہی میں اس کو اقرار کرنا ہے اس کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں ما خرج عبد من ذنب بإصرار وما خرج عبد من الذنب الا بإقرار. بندہ اس وقت تک گناہ سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کے اقرار نہ کرے. یعنی ایک گناہ سے نکلنا اور ایک گناہ کی معافی یا یہ کہ گناہ سے پاک ہونے کی سب سے پہلی راہ ہے کہ انسان اپنے اس گناہ کو کم از کم قبول تو کرے. یعنی وہ جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ اس چیز سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو امام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ تب تک یعنی
گناہ سے خارج نہیں ہو سکتا، یعنی چھٹکارا نہیں پا سکتا جب تک وہ کیا کرے، اس چیز کا اقرار نہ کر لے۔ انسان کیا ہے، صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں اقرار گناہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان بالکل لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے بالکل ایک دم عام طور پر اس کا ڈھنڈورا پیٹے اور اس کے بعد جا کر نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اقرار صرف اور صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرنا ہے، باقی کہیں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم خود ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے، تو پھر اسے کیسے گوارا کہ انسان اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں کو کیا کرے، لوگوں کے سامنے اقرار کرے یا اس چیز کو ان کے سامنے رکھے۔ خوب توبہ اور استغفار، دوسری راہ کیا ہے کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے۔ خدا کی بارگاہ میں اقرار گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کی جو منزل ہے، البتہ توبہ اور استغفار صرف زبانی نہ ہو بلکہ کیا ہو، حقیقی۔ ان لوگوں نے پورا درس اس چیز پہ پڑھا ہے کہ جب انسان توبہ یا استغفار کرے تو وہ قلبی ہونا چاہیے، فعلی ہونا چاہیے، زبانی ہونا چاہیے، روحی ہونا چاہیے، یعنی صرف زبان سے کہہ دینا کیا ہے، توبہ اور استغفار کافی نہیں کہلاتا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے جو ہے وہ کچھ چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہے۔ یعنی جس انسان نے حقیقی توبہ کر لی وہ کیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ انجام دیا ہی نہ ہو۔ تیسری راہ کیا ہے، واجب نمازوں کا قائم کرنا، یعنی ہم جو سمجھے کہ گناہوں کے بخشوانے کی جو بخشش کروانے کی جو راہیں ہیں ان میں سے ایک راہ کیا ہے، اور بہت ہی اہم راہ ہے یہ کہ نماز کو قائم کرنا۔ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَطَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الحسنات یذہبن السیئات۔ پیغمبر آپ ان کے دونوں حصوں میں، آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے نماز قائم کریں کہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی جو ہم گناہ انجام دیتے ہیں اور جو چیزیں ہم مثلا وہ انجام دیتے ہیں، خطائیں انجام دیتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچنے کی ایک چیز یہ ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے۔ نماز جب قائم کرے گا تو کیسے ہوگا کہ نماز قائم کرنے سے انسان کیا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، لغزشوں سے دور رہتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں، جو عیب ہے، جو بدیہات ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی معروف ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کیا کرتی ہے، صلاۃ کیا کرتی ہے، فحش اور منکر سے ہمیں نجات دلاتی ہے، یعنی انسان کے اندر کی ساری برائیاں وہ کیا کرتی ہے، ختم کرتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، چوتھی راہ کیا ہے، نماز شب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ المؤمن باللیل تذہب بما عمل من ذنب بالنہار۔ مومن کی نماز شب دن میں انجام دیے گئے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے۔ کہ مومن جب نماز شب پڑھتا ہے تو اس کے اندر کی جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بری عادتیں ہیں، وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ پانچویں راہ کیا ہے، حج اور عمرہ کی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحجۃ ثوابها الجنہ والعمرہ کفارۃ للذنب۔ یعنی حج واجب کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے، اور اگر کسی نے عمرہ انجام دے دیا
تو وہ گناہ کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ چھٹی راستہ کیا ہے؟ ہمارا راہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، یعنی امام رضا اپنے صحابی ابن شبیب سے فرماتے ہیں، یا ابن شبیب ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزور الحسین۔ اے فرزند شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا اس حال میں ملاقات کرے تجھ سے کہ تیری گردن پہ کوئی گناہ نہ ہو، امام حسین کی زیارت کر۔ یعنی یہ جو آئے مثلا جو بھی احادیث وغیرہ یہاں پر ذکر ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہ چند موارد کے علاوہ اور بھی مثلا راہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی راستے ہیں کہ جس میں کیا ہے؟ کثرت سے صلوات پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، مومن کا آپس میں مصافحہ کرنا، شہادت، روزہ، تشییع جنازے میں شرکت، احکام دین کی تعلیم اور حسن خلق، کثرت سجدے و انفاق وغیرہ۔ اور دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَطَہِّرْنِی فِیہ مِنَ الْعُیوب۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہاں پر دوسرا فقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں دعا کا کہ وَطَہِّرْنِی فِیہ مِنَ الْعُیوب، عیوب یعنی عیبوں کی جمع ہے، عیب کی جمع ہے، اور انسان میں دو طرح کے جو ہیں وہ عیب پائے جاتے ہیں، ایک ظاہری عیب ہے اور ایک باطنی عیب ہے۔ اور یہاں پر جس عیب کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ باطنی عیب ہے، کیونکہ ظاہری عیب کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے اگر اعضاء و جوارح ناقص ہوں یا اس میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ کہلاتا ہے ظاہری عیب۔ باطنی عیب کہ جب یعنی روح کی پلیدگی، روح کی گندگی جو ہے جس سے پاکی کی دعا مانگی جائے، یعنی جیسے حسد پایا جائے، کینہ، تکبر، یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں مطلب وہ روحی اعتبار سے کیا ہے؟ عیب رکھتا ہے۔ خوب تو یہ سب کیا ہے؟ انسان کے اپنے اندر کی کثافتیں ہیں، اندر کی غلاظتیں ہیں کہ انسان ساری برائیوں کو جو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، پال رکھا ہے اس نے، کہ جس کی وجہ سے انسان کا نفس اس کے عمل معیوب ہو جاتا ہے، اور معیوب عمل بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی انسان کی جب تک اپنی روح عیبوں سے پاک نہیں ہوتی، جو بھی وہ عمل انجام دیتا ہے، جو بھی وہ کردار انجام دیتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کفر کی جڑیں 3 ہیں، حرص، تکبر، حسد۔ جب آدم کو یعنی جناب آدم کو جب جنت کے درخت سے انہیں منع کیا گیا تھا تو حرص نہیں انہیں کھانے پر اکسایا تھا، یعنی جو لالچ تھی، جو حرص تھی، وہی چیز ایسی تھی جو ان کو کیا ہے؟ خدا نے جو حکم دیا تھا اس چیز کی پابند نہیں ہونے دی، اور وہ چیز کیا ہو گئی؟ ان کے اوپر حاوی ہو گئے، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تھے۔ یعنی کس کی وجہ سے؟ یہ حرص کی وجہ سے۔ یعنی پھر یہ کہ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا جناب آدم کا، جب پتلا بنا کے روحوں کے لیے خدا نے جب کہا کہ ہر کسی نے سجدہ کرنا ہے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کیونکہ حسد پایا جاتا تھا، حسد کے بنا پر حسد نے ابلیس کو روک دیا سجدہ
آدم کے سامنے کرنے کا، یا یہ کہ حابیل و قابیل کے درمیان جو قتل و غارت کی چیزیں ہیں کہ مثلا ایک دوسرے کو مثلا قتل پر مجبور کر دیتی ہے، تو یہ حسد کے بنا پر تھا اور ابلیس کا تکبر تھا کہ اس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انسان کو خود کو یعنی تکبر نے ابلیس کو سجدہ کرنے سے روک دیا تھا۔ حسد نے قابل کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ تو یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کو گناہ کے مرتکب بنا دیتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا عیب ہے کہ وہ کیا کر دیتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد کیا ہوتا ہے، ایمان کو کھاتا رہتا ہے۔ یعنی یہ باطنی عیب ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ایمان کا صحیح و سالم رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ انسان کے اندر پائے جائیں گے، اس کے اندر کیا ہے، ایمان اس کا کیا ہے، زائل ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا فقرہ جو ہمارا ہے وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، امتحان یعنی فعل طلب ہے، یعنی آزمائش کرنے کے معنی میں خداوند کریم فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو خدا نے تقوی سے آزمایا ہے۔ یعنی قلبی تقوی جو انسان کا یعنی صرف ظاہری بہت زیادہ انسان متقی و پرہیزگار ہو لیکن اس کے قلب خالی ہو ایمان سے، تو یہ تقوی نہیں کہلاتا، بلکہ کیا ہے، تقوی قلب سے ہوتا ہے، روحی تقوی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کو تقوی پرہیزگاری کے دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارے دل اور روح کو کیا ہے، تقوی اپنے تقوی سے کیا کر دے، بھر دے، اور اسی کے ذریعے سے ہماری آزمائش کریں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمیں اہل تقوی میں کیا کرے، خداوند عالم قرار دیں۔ تقوی کا یہاں پر کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تقوی کیا ہے، القاء سے بنا ہوا ہے، لغوی معنی بچنے اور محفوظ رہنے کے ہیں۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ان چیزوں سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا جو گناہ ہے، یعنی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہی تقوی الہی کہلاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ گناہ جب انجام دیتا ہے تو یہ تو مضمر ہوتے ہیں یا پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کا جو ہے وہ گناہ دو چیزوں میں، یا تو ترک واجبات یا انجام محرمات، جس طرح بتایا گیا۔ تقوی کا جو کم ترین درجہ ہے وہ کیا ہے، انجام واجبات اور ترک محرمات ہے، یعنی یہ دو چیز کیا ہیں، سب سے کم لیول پر ہے مثلا تقوی کے، تقوی یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ قلب کا تقوی کیا ہے، یعنی انسان کے ہر اعضاء کے لیے ایک تقوی ہے، یعنی انسان اپنے ہر اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آنکھ، کان، ناک، یعنی جتنے بھی ہیں انہیں محرمات سے بچا کر رکھے۔ تمام اعضاء کے لیے کیا ہے، تقوی ہے، مگر ان میں ظاہری باطنی قوتوں کے لیے سرچشمہ قلب اور دل ہے۔ یہاں قلب سے مراد کیا ہے، دھڑکنے والا گوشت جو انسان کے سینے میں قرار دیا گیا وہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ قلب کیا ہے، ایک ایسی جگہ جو سب کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پورے اعضاء کو ہینڈل کرتا ہے، وہ ہے یعنی قلب سے مراد انسان کے روح و جان و ازراغت الابصار و بلاغت القلوب و حناجرہ، یا قلب سے مراد جو ہے وہ فیما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك،
قلب جو ہے وہ انسان کے کیا ہے، طبیب کیا کہتے ہیں کہ سینے میں دھڑکتا ہے اور کسی اچھی یا بری خبر کا اس پر اثر دکھائی دیتا ہے، یہ ہوتا ہے قلب۔ دعا میں جو ذکر کیا گیا قلب سے مراد روح، جان، نفس اور عقل ہے۔ نفس اور روح تمام اعضاء کے لیے خیر اور شر کا سرچشمہ ہوتے ہیں، لہٰذا قلب کا تقویٰ سب سے اہم ہے۔ اگر ہم با تقویٰ زندگی بسر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے قلب کو اہل تقویٰ بنائیں تاکہ پورا جسم ہمارا اس کو فالو کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی اتباع کرے۔ تقویٰ قلب یعنی شیطانی وسوسوں، ریا، تکبر، شہرت طلبی، فکر گناہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان سب سے محفوظ رکھے اور قلب خدا کے لیے خاضع و خاشع قرار دے تاکہ دل میں جو ہے اللہ کی ہر نشانی کے سامنے ہم کیا کریں، سر تعظیم خم کر سکیں۔ وہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإن اللہ من تقوی القلوب، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کی تقوی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شعائر الہی کے تعظیم و تقوی قلب کے درمیان کیا ہے، ربط ہے، یعنی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک ریاکار انسان کیا ہے، امکان رکھتا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ کام کو انجام دے، اللہ کی خاص نشانیوں کو ظاہری احترام کرے اور تعظیم کرے، مگر اس کے خاضع و خاشع نہ ہونا الہی نشانیوں کے آگے کیا ہے، حقیقی تعظیم و تکریم وہی ہے جہاں سروں کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ اے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی تقوی الہی قلبی عطا فرما تاکہ ہم تیری وحدانیت کے جلووں کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر ان جلووں کے سامنے حقیقی طور پہ تعظیم و تکریم کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔